الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر باشعور انسان اپنے معاشرے کی بے راروی کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس تیزی کے ساتھ انحطاط کی طرف معاشرہ جا رہا ہے، ہر صاحب دل اس بات پہ خون کے آنسو روتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نہ تو اصلاح کی جانب کوئی کوشش ہے، نہ ہی اس کے طریقہ کار کے متعلق کوئی سوچ پیدا ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے معاشرے بگڑتے ہیں اور انہی سے سنورتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا والدین ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، اور اس حقیقت سے میں یا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سب اس معاملے میں مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت دوسروں کے سر ڈال کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے، جو ناممکن ہے، اور اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے
وہ اتنا بھیانک اور خوفناک ہے کہ گزشتہ ہفتے گوجرانوالہ میں دو بہت بڑے سانحے ہوئے. ایک تو آپ نے جمعے کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا. شاید آپ میں اکثر لوگوں کو اس بات کا علم، اس وقت مجھے بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا، جس میت کا ہم نے جنازہ پڑھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کچھ کہا تو اس بد نصیب نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. دوسرا واقعہ بھی گوجرانوالہ کے اندر یہ ہوا، ایک بد نصیب بھائی نے اپنی ماں اور بہن کو اس سبب قتل کر دیا کہ وہ باپ کی پراپرٹی میں اس کے شراکت دار تھے. یاد رکھیں یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو جس خیر خواہی کا اولاد تقاضا کرتی ہے وہ خیر خواہی ہم سے نہیں ہو رہی. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا ہر ماں باپ کو اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دینا. آج چھوٹی چھوٹی بات پہ اولادوں کو بد دعائیں اور گالیاں دی جاتی ہیں. گالی دینے والا باپ ہے، گالی دے رہا ہے بیٹی کی، بہن کی، ماں کی، اور گالی دیتے وقت اسے سوچ نہیں آتی میں کس کے متعلق کہہ رہا ہوں. اگر اسے بہن کی گالی دیتا ہوں تو وہ اسی کی بیٹی ہے، اگر اسے بیٹی کی گالی دیتا ہوں تو وہ اسی کی پوتی ہے، اگر اسے ماں کی گالی دیتا ہوں تو وہ اسی کی زوجہ ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی ریت بن چکی ہے. ہمیں اس بات پہ شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اپنی زبان سے جو نکال رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو آپ نے واقعہ سنایا تھا پہلی امتوں میں ایک ولی کا جس کا نام جریج تھا، جس کا قصور نہیں تھا لیکن ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی اور اسے اس بد دعا کا سامنا کرنا پڑا. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ عرض کی تھی، اگر ماں باپ اس معاملے میں آنکھیں بند کر لیں تو معاشرے کا بگاڑ گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کریں جس نہج پہ لقمان علیہ السلام نے کی تھی. اور میں نے سورۃ لقمان کا وہ پورا رکوع آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کو لقمان کیوں خوبصورت لگا، حالانکہ وہ ایک غلام تھا، ایک بکریوں کا چرواہا تھا. جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ وہ ایک حکیم تھا، ڈاکٹر تھا، وہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک حکیم سے مراد دانا انسان تھا. اور اس کی دانائی کیا تھی کہ اس نے اپنے بچے کی ایسی نہج پہ جو ہے تربیت کی، اللہ کو اس کا انداز اتنا خوبصورت لگا کہ اللہ نے اپنے آخری کلام جو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، جس کا نام قرآن عظیم ہے، اس کے اندر ایک سورت لقمان ان کے نام پہ بنا دی اور اس میں تذکرہ کیا اور میرے آپ کے لیے سبق دیا
کہ اگر ایک بکریوں کا چرواہا اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کر سکتا ہے تو شہروں میں رہنے والے پڑھے لکھے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن حقیقت یہ ہے ان میں سے ایک شق پہ بھی ہمارا عمل ہو جائے تو شاید کچھ نہ کچھ اصلاح ہو جائے، جبکہ اللہ تو اس سے بڑھ کے کہتے ہیں کہ کوشش بھی کرو، ان کی تربیت بھی کرو، اس کے ساتھ مجھ سے دعا بھی مانگو۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ مجھے بیوی جو دینا، مجھے جو اولاد دینا، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اسے۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میرا بیٹا متقی بنے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں میرا بیٹا میری بیٹی متقین کی امام بنے، اچھے لوگوں کی آگے سب سے ہو۔ اور ایک نبی کی سورۃ احقاف کے اندر دعا ہے کہ جب اللہ نے اس پہ احسان کیا، نبوت سے نوازا، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کی، تو وہ اللہ سے ایک بے اختیار کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ مجھے توفیق بخش، رب اوزعنی توفیق بخش مجھے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی، وعلی والدی، اور جو میرے ماں باپ پہ تو نے انعام کیے میں ان کا بھی شکر ادا کروں۔ وعلی والدی، شکر کیسے ہوتا ہے؟ وان اعمل صالحا ترضاہ، میں ایسے اچھے کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ اب میری تجھ سے التجا یہ ہے کہ تو نے اولاد دی ہے تو میری اولاد کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ ہر خطا سے تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے اللہ میں تیرے فرما برداروں میں کھڑا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر انبیاء اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ سے التجا بھی کرتے کہ اے اللہ ہمیں جو اولاد دی ہے اس کی اصلاح بھی کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اولاد مانگی تو صرف اولاد نہیں مانگی تھی، اللہ سے یہ کہا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو نیکوں میں سے ہو، اگر وہ نیک نہیں تو ایسا بیٹا مجھے نہیں چاہیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، معاشرے کے بگاڑ گھر سے شروع ہوتا ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلا وہ ستون ہے جو معاشرے کو بگاڑ بھی سکتا ہے، اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کرنے والا بنا دے۔ دوسرا جو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے وہ ہے معلم۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں تمہارا استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے تعلیم دینے والا۔ اور دوسری، والدین کے بعد کسی بھی معاشرے کی اصلاح میں کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو معلم کا۔ آپ دیکھیں
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ قرآن میں کئی مقام پہ کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے پورے کا پورا معاشرہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا تھا، کسی کے پاس ہدایت کا رستہ نہیں تھا، ہر شخص گمراہی کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، دنسا ہوا تھا، کسی کے پاس نہ کوئی اللہ کو صحیح طریقے سے جانتا تھا، نہ راہ ہدایت کو جانتا تھا، سارے کا سارا معاشرہ تباہی میں مبتلا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسول، ان ان پڑھوں کے اندر، ان جاہلوں اور گواروں کے اندر اذ بعث فیہم رسول، میں نے اپنا رسول بھیجا، اس نے آ کے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات کی تلاوت کی، تعلیم دی، جو میں رہنمائی کرتا رہا وہ لوگوں کو سکھاتے رہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان آیات کے ذریعے ویزکیہم، اس پلید اور گندے معاشرے کو پاک اور صاف کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنے زناؤں پہ فخر کرتے تھے، وہ لوگ جو قتل کر کے لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے بیان کرتے تھے، وہ لوگ جس کا کسی کا مال کھا کر لطیفے سنایا کرتے تھے، وہ معاشرہ جہاں کسی کمزور اور ضعیف انسان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی نے انہیں پاک کر کے رکھ دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں تعلیم دی۔ یہ معلم تھے، یہ پہلے معلم تھے اس امت کے، جن کا نام محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں، جب سے تاریخ معلوم ہے اور قیامت تک یہ بات یاد رکھیں، آج تک بھی اور آئندہ بھی، جو کردار جناب محمد الرسول اللہ نے انسانیت کی اصلاح کا ادا کیا، وہ نہ پہلے کوئی کر سکا، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا۔ جب بھی کوئی شخص ان افراد کو چنے گا کہ جنہوں نے معاشروں کی اصلاح کی، تو اگر سب سے پہلا کسی کا نام آ سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی مورخ، اس نے ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا کہ میں اس دنیا میں ایسے 100 انسانوں کے نام لکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے معاشرے میں بہت خوبصورت کردار ادا کیا، پھر انہیں نمبر دینا چاہتا تھا۔ اس نے نمبر دیے، یاد رکھیں جو ٹاپ پہ 2 نام تھے جنہوں نے انسانی معاشرے کی، ایک غیر مسلمان جس کے دل میں اسلام کا بغض ہے، جو مسلمانوں کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جو ہر آن مسلمانوں کو تکلیف دینا ان کی زندگی کا مشغلہ ہے، وہ لکھنے بیٹھا کہ 100 نمبر پہ کون ہے، 99 پہ کون ہے، 98 پہ کون ہے، لکھتا چلا گیا۔ جب باری آئی سیکنڈ لاسٹ پہ، تو اسے کائنات میں عمر کے علاوہ دوسرا شخص نظر نہیں آیا تھا۔ اور جب سب پہ ٹاپ پہ نام آیا، اس نے دنیا کے بڑے اسکالر دیکھے، دنیا کے بڑے اصلاح کنندہ انسانوں کو دیکھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی برابری کوئی نہ کر سکا۔ اے امت محمد الرسول اللہ، آپ کو اللہ نے وہ معلم عطا کیے تھے جنہوں نے کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی تھی، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا تھا۔ اللہ رب العزت تعریف کرتے ہیں، سورۃ جمعہ 28واں پارہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تعریف کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ الملک، بادشاہ صرف اللہ ہے۔ القدوس، وہ پاکیزہ ہے۔ العزیز،
وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسول، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس پہ میری آیات کی تلاوت کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس آیات کی وجہ سے انسان کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی آتی ہے، دنیا میں اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں دانائی حکمت کی باتیں بتائیں۔ دیکھیں سیدنا ابو بکر کسی آکسفورڈ، میونخ یا کسی بھی اور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا تھا، کہیں سے انہوں نے ماسٹر ڈگری نہیں لی تھی، کسی کالج سے گریجویشن نہیں کی تھی۔ آج بہت سے لوگوں کو مروڑ اٹھتے ہیں کہ امت کے زوال کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ میرا ان سے سوال ہے، جس بد نصیب نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، یہ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں تھا، یہ لا کر رہا تھا بچہ، اور بات کیا تھی؟ ان معلموں نے اس کی تربیت کیا کی؟ اس قانون نے اس کے کیا ذہن بدلا؟ اس قانون نے اس کے دل کو کہاں نرم کیا؟ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس کے سامنے یہ آیتیں ہوتی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے عبادت صرف رب کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ دونوں میں ایک بوڑھے ہو جائیں، تم جوان ہو، طاقتور ہو، باپ بوڑھا ہو گیا، ماں ضعیف ہو گئی، فلا تقل لہما اف، جو کبھی کمزور نہیں ہوگا اس کا حکم یہ ہے، اس نے فیصلہ لکھ دیا ہے، اس سپریمیم عدالت کا یہ فیصلہ ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، بے شک تم طاقتور ہو، باپ کمزور ہے، تم مالدار ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تیرا رب کہتا ہے اس کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکنا بھی نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے احترام کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر معلم اعظم سے اس نے تربیت لی ہوتی، اگر قرآن عظیم سے اس نے تربیت لی ہوتی، تو اسے باپ کی قدر کا علم ہوتا کہ میرے رب نے میرے باپ کی میرے سامنے قدر کیا بنائی ہے۔ اور باپ نے بھی کسی ایسی بات پہ غلط نہیں، باپ نے دیکھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹھا دوستوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا ہے، اس کے دل کو چوٹ لگی، وہ غصے سے کہہ دیا، تو اسے یہ غصہ آیا میرے دوستوں کے سامنے میرے باپ نے مجھے کہا کیوں ہے۔ وہ جا کے بیچارہ سو گیا، اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ بدبخت اپنے دوستوں کو لے کے سر پہ گولی مار دی جائے۔ اور یہ بات ایک یاد رکھیں، اب شاید اس کے خاندان کے لوگ اس بچے کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا قاتل ہے وہ اس کی وراثت سے، اس کے ہر قسم کے معاملے سے معزول ہو جاتا ہے۔ صرف دو طریقوں سے انسان عاق ہوتا ہے، ایک اگر وہ اپنے باپ کو قتل کر دے تو وہ اپنے باپ کے ہر قسم کے ترکے سے محروم ہو جاتا ہے، اور دوسرا اگر مسلمان باپ ہے بیٹا کافر ہو جائے تو وہ اس کے مال سے محروم ہو جاتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اس چھوٹے سے معصوم پودے کو جب وہ بالکل کچا تھا اس کی تزکیہ نفس کے لیے اسے قرآن کی تعلیم دیتے، ایک قرآن کے معلم کے پاس بٹھاتے، اگر ہمارے اندر مسلمانی بھی رہ گئی ہے تو فقط اتنی، ہمارا بیٹا 14 گھنٹے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے ٹیوشن رکھتے ہیں اور اس کے ہوم ورک کے لیے اس کے سر پہ بیٹھتے ہیں، اسے صبح اٹھاتے ہیں، تو اگر ہم نے اسلام پہ تھوڑا سا احسان بھی کرنا ہو تو قرآن کی تعلیم کے لیے صرف 15 منٹ وقت ہے 24 گھنٹوں میں۔
کس طرح اصلاح ہوگی ہماری اولادوں کی، کس طرح معاشرہ سنورے گا۔ اللہ نے معاشرے کو سنورنے، معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ قرآن کے ساتھ باندھ دی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس دن دنیا میں بھیجا اور کہا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ تم دونوں نکل جاؤ، اب یہاں سے غلطی کر بیٹھے ہو، اب تم جنت میں نہیں رہ سکتے، قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دونوں چلے جاؤ یہاں سے۔ ایک بات یاد رکھنا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہاری ہدایت کا سامان میں بھیجوں گا۔ تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تمہاری اصلاح کیسے ہوگی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو چیز میرے پاس سے آئے گی صرف وہ ہدایت دے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جو اس کی اتباع کرے گا جو اللہ بھیجتے ہیں، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ آج گمراہی بھی ہمارے سروں پہ ہے اور بدبختی بھی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ اور یقین جانیے یہ بھی ایک معلم کا منصب ہے۔ اسلام کا میڈیا یہ ہے، تو یہاں بھی ہم نے اگر لوگوں کے سامنے کہانیاں سنا کے ہی سارا کچھ ختم کر دینا ہے، لوگوں سے نعرے مروا کے، اپنے آپ کو بڑا خطیب ظاہر کر کے اور لوگوں کی تعیش کا سامان بنا کے انہیں فارغ کر دینا ہے، تو افسوس ہے ہمیں اپنی اس منصب پہ کھڑے ہونے پہ بھی۔ یہ تو اصلاح کا منصب تھا، جہاں سے لوگوں کو ہر آنے والے وقت، ہر دوسرے درس میں ایک نیا سبق اور عبرت دینی تھی، ہم نے اس کو بھی تماشا بنا دیا ہے۔ اور اسکول و کالج کے اساتذہ کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ اس بچوں کے سامنے گندی گالیاں نکالتے ہیں، گندے لطیفہ سناتے ہیں۔ کس طرح اصلاح ممکن ہوگی؟ اور کوئی بھی شخص، ہمارے ایک بہت ہی ماہر تعلیم، بڑے پیارے انسان تھے، پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، دنیاوی بات، عقلی بات کرتے تھے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ معلم اور طالب علم سے کٹ کے کمرشل پیکج بن جائے کہ اتنے پیسے دوں گا اور یہ کام دوں گا، کہا پھر نہ اس بچے کو تعلیم آتی ہے نہ اس بچے کی اصلاح ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک کمرشل پیکج ہے۔ جتنے پیسے دو گے، آج پرائیویٹ جتنے کالجز ہیں، جتنے اسکول ہیں، وہ ایک کاروبار ہے۔ ان کے ذہن میں تعلیم نہیں ہے کہ ہم نے ان بچوں کو کچھ دینا ہے، وہ بس ماں باپ کو مطمئن کرنے کے کوئی نہ کوئی بہانے تراشتے ہیں کہ ان کے ماں باپ مطمئن ہوں۔ وہ بچہ جو A+ گریڈ میں 9ویں تک جاتا ہے، جب بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں فیل ہو جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ایک سال میں ساری چھن گئی؟ اور یہ سارا فراڈ ہے معاشرے کے اندر جو رچایا ہوا ہے معلمین نے۔ جب تک ہم اس ستون کی اصلاح نہیں کریں گے، معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہمیں، آپ پرانے لوگوں کی طرف دیکھ لیں، میرے والد محترم بیمار ہوئے تو میں اپنے کاروبار سے منسلک تھا، ابو جی چاہتے تھے کہ آپ ادھر آؤ، لیکن میری بے وقوفی کہ میں نہیں آ رہا تھا، کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنی دکان میں مصروف ہوں۔ تو میرے ایک استاد تھے قاری یحییٰ صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چلا تو میں نے کہا استاد جی میں تو کئی سال ہو گئے ہیں کتاب کھول کے نہیں دیکھی، میں کیا کسی کو بتاؤں گا؟ وہ کہنے لگے بیٹے عشاء کے بعد میں آؤں گا، میں تمہیں پڑھاؤں گا، تم نے درس دینا ہے، مجھے پتہ چلا ہے تمہارے ابو کے ساتھ یہ معاملے چل رہے ہیں۔ کچھ لینا دینا نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ آ گئے، اور میں تنگ پڑتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں میں نے تمہیں پڑھانا ہے۔ یہ استاد تھے پہلے زمانوں میں، جتنے بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیں۔
اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا تو استاد اسے گھر بلاتا، یا بعض اوقات اسکول میں کئی کئی گھنٹے ایک ایک بچے کو وقت دیتا، اور بغیر کسی مفاد کے۔ حقیقتاً معلم کا کردار یہ ہے۔ آج معلم نے بھی سبزی والے اور کریانے والے کی طرح ترازو پکڑ لیا ہے۔ آج مولوی نے ترازو پکڑ لیا ہے کہ اگر یہاں سے 500 زیادہ ملے تو وہاں سے چھلانگ لگا کے ادھر سے 1000 زیادہ ملا تو چھلانگ لگائی، اور ادھر ہر بندے نے اپنے آپ کو ترازو میں رکھ لیا ہے۔ جبکہ جس طرح ماں باپ کا رشتہ اخلاص کا ہے، جب تک علماء کا لوگوں کے ساتھ، اساتذہ کا شاگردوں کے ساتھ اخلاص کا رشتہ نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے لیے درد دل نہیں رکھے گا، ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا، معاشرے میں اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو تولنا شروع کر دیا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ چند ٹکے اکٹھے کر کے ہم آخرت میں کوئی نفع کا سودا نہیں، اپنی بربادی پہ دستخط کر رہے ہیں روزانہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسرا جو معاشرے کی اصلاح بھی کر سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے، وہ معلم ہے۔ تیسرا میڈیا۔ بدقسمتی سے میڈیا کی ڈوریں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو دنیا میں امن سکون نہیں چاہتے، وہ بگاڑ چاہتے ہیں۔ اب ایک طرف قرآن کی تعلیمات کو رکھ لیں، دوسری طرف میڈیا پہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں چلتی ہیں، یا مختلف اینکرز کہتے ہیں، وہ ہر برائی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہر نیکی کو ڈسکرج کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو، آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، انسان ہوتا ہے، وہ چاہے عالم دین ہو یا عام۔ جہاں بہت سے اچھے لوگ ہیں، بعض بدبخت بھی ہوتے ہیں۔ اب سارے معاشرے کے اندر ایسے اچھے برے سب لوگ موجود ہیں۔ اگر کوئی بد نصیب مسجد میں غلطی کرے تو اسے پوری دنیا میں اچھالا جاتا ہے، اور ان کی کسی بھلائی کا تذکرہ کبھی آپ میڈیا پہ نہیں دیکھیں گے۔ تو ہمارا میڈیا ایک ایسا ہے جو لوگوں کے ذہن میں اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہمارے بعض بھائیوں کے کردار کو دیکھتے ہوئے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، دین میرا نام نہیں ہے، میرے کسی بھائی کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ نے دین کے اندر کوئی سکیچ دیکھنا ہے، کوئی آئیڈیل چیز دیکھنی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہم سب انکمپلیٹ ہیں، ہمارے اندر بے شمار خطائیں ہیں۔ اگر آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات کو دیکھ لو۔ اگر ان کے اندر کوئی نقص نظر آتا ہے تو ضرور اسلام سے دور چلے جائیں۔ یاد رکھیں، میرا نقص اسلام کا قصور نہیں ہے، وہ میری اپنی خباثت ہے۔ میرا نام اسلام نہیں ہے، نبی مکرم کا نام اسلام ہے، ان کی زندگی کے ایک ایک عمل کا نام اسلام ہے۔ تو ہم میڈیا کے پروپیگنڈے میں آ کے اپنے دین سے متنفر مت ہوں کہ فلاں عالم دین نے ایسا کیا یا فلاں نمازی نے ایسا کیا۔ یہ کرائیٹیریا نہیں ہے۔ اگر آپ کو نبی مکرم کی ذات میں ایسی بات نظر آئے تو اسلام کو چھوڑ دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شیشے سے زیادہ شفاف نبی مکرم کی ذات نظر آئے تو پھر یہی دین ہے جس کے اندر خیر ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں خیر نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ
کسی اور نظریہ زندگی میں بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں ملے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو مرضی طریقہ اختیار کر دو، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں نفع ملے گا، اگر تمہیں اصلاح ملے گی، اگر دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی تو اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ اور چوتھی بات میرے عزیز بھائیوں، وہ حکومت ہوتی ہے۔ حکومت ان کے پاس اختیار ہے۔ دیکھیں دنیا میں دو ہی طریقے ہیں، الترغیب والترہیب۔ کسی کو لالچ دے کے یا انعام کا بتا کے اور خوبصورت زندگی بتا کے ترغیب دینی کہ یہ اچھا کام کرو۔ والترہیب یہ ہوتا ہے کہ اگر برا کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اور یہ سزا ہر نہیں دے سکتا، یہ سزا حکومت وقت دے سکتی ہے، میرے یا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے یہ۔ اگر حکومت اپنے معاشرے کی اصلاح چاہے تو پھر یاد رکھیں ممکن ہی نہیں، پہلے تینوں ستونوں میں اگر کوتاہی بھی ہو جائے تو حکومت ان تینوں کوتاہیوں کو پورا کر لیتی ہے۔ لیکن آج تو یہاں حکومت کا معاملہ یہ ہے، جو ذمہ داران ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں، صرف ایفیشنسی ہے کہ میری نوکری کیسے بچتی ہے، میری ترقی کیسے ہوگی، میں تنزلی سے کیسے بچوں گا، ساری زندگی اسی کے گرد گھومتے ہیں ہم۔ ایک پی این سے لے کر صدر مملکت تک ہر بندے کی ذہنیت یہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جبکہ جن قوموں کو ہم اچھا دیکھتے ہیں ان کے اندر کچھ اوصاف ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی ترقی کے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہمیں تمغہ ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ہم نے وہ پوری کرنی ہے اور اپنی قوم کو مصیبتوں سے بچانا ہے، اور ہر اچھی چیز میں انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ میں کسی کی مخالفت یا موافقت نہیں کرتا، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ ہماری فوج ہے یا ہمارے سیاستدان ہیں، کوئی ایک بتا دیں جس کے دل میں درد ہو کہ ہم قوم کی اصلاح کے لیے کچھ کریں۔ تو میرے بھائیو، جب ہر ستون ہی اپنی ذمہ داری سے غافل بیٹھا ہوا ہے تو پھر صرف رونے دھونے سے قومیں صحیح نہیں ہوتی۔ میں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے ذمہ داری والدین کی کہ اپنی اولادوں کی اصلاح کے لیے اپنے گھر سے کوشش شروع کریں۔ نمبر 2، دوسرا ستون یہ ہے کہ جو معلم ہے، اتنا خوبصورت نام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے ساتھ ملتا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اور آج اگر کسی کو معلم بنایا جاتا ہے، وہ اسکول کا ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے یا مسجد کا ہے، وہ جو خطیب ہے یا مدرس ہے، کوئی بھی ہے، وہ سوچے کہ میں کس منصب پہ بیٹھا ہوں، اور جن کی نیابت کر رہا ہوں کائنات میں ان جیسا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا میں نے عرض کیا تھا کہ میڈیا ہے، یہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے، ہپناٹائزم ایک علم ہے جو کسی کے ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی پہلی کتاب جو ہے نا، اس کی پہلی کتاب کے پہلا صفحہ اگر کھولیں
تو اس کے صفحے پہ ایک بڑا سا ڈاٹ بنا ہوا ہے کالے رنگ کا. اس کے اوپر پہلا سبق یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اسے دیکھو، اتنا دیکھو کہ یہ ڈاٹ غائب ہو جائے. اب وہ شخص اس کو دیکھ کے اپنے ذہن کو ٹارچر کرتا ہے، یہاں ڈاٹ نہیں ہے. اتنا سمجھاتا ہے، بعض اوقات کئی ہفتے محنت کے بعد پھر آخر وقت آتا ہے، ساری دنیا کو وہ ڈاٹ نظر آتا ہے، اسے نہیں آتا. یہ ہے پروپیگنڈا کہ ذہن کو غلط یا صحیح بات کو سمجھا دینا، پھر سامنے چیز نظر بھی آتی ہو تو انسان کو نہیں آتی. آج ہمارے معاشرے میں معاملہ یہ بن گیا ہے کہ ساری خباثتیں ہونے کے باوجود نہ ہمارے میڈیا کو نہ ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آتی. انہیں صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، اپنا مفاد نظر آتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، میں خصوصاً جو میرے میڈیا کے بھائی ہیں، آخر وہ بھی انسان ہیں اور اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی رب کو رب مانتے ہیں، اس قرآن کو کتاب حق مانتے ہیں. میرے بھائیوں، آج کی عدالتیں تو ممکن ہے ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں، اللہ کی عدالت لگے گی. تو اگر ہم اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کا انکار کر دیں گے تو اللہ اس کا متبادل پتہ کیا کریں گے؟ سورۃ یاسین پڑھ کے دیکھ لیں. انسان انکار کرے گا، اللہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، اے میرے فرشتوں اس کے منہ پہ مہر لگا دو، آج منہ سے نہیں بول سکے گا. وتکلمنا ایدیہم، اللہ اس کے ہاتھوں کو کہے گا تم بولو کیا کرتے تھے. وتشہد ارجلہم، اس کے پاؤں کو کہا جائے گا تم بولو. بما کانوا یکسبون، کیا کچھ کرتے رہے ہو، کہاں کہاں جاتے رہے ہو. اس کے پیٹ کو کہا جائے گا تم بول، اس کی شرمگاہ بول کے بتائے گی کہ یہ کیا کرتا رہا. تو اللہ کو کسی شہادتی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. دوسرے مقام پہ آتا ہے پھر انسان خود ہی نہیں کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے خلاف، تو وہ کہیں گے جس اللہ نے تیرے منہ کو بولنے کا حکم دیا تھا آج اسی مالک نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم تیری مرضی سے نہیں اپنے رب کی مرضی سے بولیں گے. اس لیے میرے بھائیو، اپنے مفاد کو نہ دیکھو، اس معاشرے پہ ترس کھاؤ. اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ زندگی ان کی بڑی آسائش میں گزرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس نے پوری زندگی کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، بڑی آسائش میں زندگی گزری ہوگی، اللہ فرشتوں سے کہے گا صرف اسے جہنم دکھا کے واپس لے آؤ. جہنم میں پھینکا نہیں، صرف دکھا کے واپس لے آؤ. دکھا کے جب واپس لائیں گے اس کی ہولناکیاں اسے اتنا خوفزدہ کر دیں گی، اس سے سوال ہوگا پھر زندگی میں کوئی آسائش دیکھی ہے؟ تو اس کا جواب پتہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا آسائش ہوتی کیا ہے؟ سب کچھ بھول جائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، آخری بات جو ہم سب کے لیے ہے، ہماری زبان پہ ایک دوسرے کے لیے گالیاں تو ہیں، ہماری زبان پہ ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں تو موجود ہیں، اگر نہیں ہے تو کسی کے لیے دعا نہیں ہے. جاؤ عرب معاشروں میں پھر کے دیکھو. چند دن پہلے ہمارے پاس مدینہ منورہ سے ایک مہمان آئے تھے ہمارے ادارے کے وزٹ کے لیے. یعنی اترتی کوئی واقفیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم نے ان کا استقبال کیا، ملے. ان کی زبان رکی نہیں رہی تھی، حیاک اللہ، اکرمک اللہ، اعزک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہارے رزقوں میں بارک اللہ، اللہ تمہارے رزقوں میں برکت دے. سلام لینے کے بعد ایسے ہے جیسے دعاؤں کی کتار لگ جاتی ہے،
اور دوسرا ایک مرتبہ کوئی دعا دے تو وہ 10 مرتبہ دعا دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اگر کوئی واقف بھی ملے کیا حال ہے بھائی اللہ کے بندے ہمارا تحیہ یہ ہے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. اللہ نے تو ایک ایسا پروسیس ہمیں دیا ہوا ہے، ہم سارے دن میں لاکھوں نیکیاں کما سکتے ہیں. ہاں جو کسی کو سلام کرتا ہے 10 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب معاشرے میں سلام عام ہو جائے گا، دعائیں دی جائیں گی ایک دوسرے کو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ برکتیں نازل ہوں، اللہ دلوں میں محبت ڈال دیں گے. اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اسے دعا دیتا ہے، وہ اس کے جواب میں دعا دیتا ہے، پھر شیک ہینڈ، 2 ہاتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں ہاتھ الگ نہیں ہوتے، اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کیا ہمارے معاشرے میں رویہ یہ ہے؟ ہم کسی کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسرے کو دعا دینے میں ہماری خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا بھائی موجود نہیں ہے وہ کسی مصیبت زدہ بھائی کے لیے الگ بیٹھ کے دعا کر دیتا ہے، اے اللہ اس کی مصیبت ٹال دے. فرشتے اللہ سے اس کے مقابلے میں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ یہ جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اسے علم بھی نہیں اسے دعا دے رہا ہے، اے اللہ اس کی مصیبتیں بھی اس سے ٹال دینا. وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ایک معاشرے کی اصلاح کا یہ بھی ہے ہم جب کسی کو ملیں، آپ اپنی جو ان پڑھ مائیں تھی جنہوں نے کوئی کالج سکول نہیں دیکھا ہوا تھا، بڑے غصے میں ہی ہوتی نا، بچے شرارتیں کرتے ہیں تو دادی اماں کیا کہتی تھی؟ اللہ کرے تینوں کچھ نہ ہوئے، کہتے غصے سے، لیکن ان کے غصے میں بھی ایک دعا ہوتی تھی. آج پڑھتے ہی سکی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے تیرا بیڑا غرق ہو جائے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہماری بنیاد ہونی چاہیے تھی. آج سب کچھ ہم بلا چکے ہیں، ہم ایک دوسرے رستے پہ بھٹک رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری بے شک نہ بھی ادا کریں، دوسرے آ کے کر دیں یا آسمان سے فرشتے آ کے کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا. آسمان سے بھی فرشتے اس وقت اترتے ہیں جب اللہ سے دعا کی جائے. دیکھیے نبی کریم بدر کے لیے نکلے، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، سامنے بہت بڑا لشکر ہے، یہ قسم پرسی کی حالت میں انتہائی محدود لوگ ہیں. کہا لے آیا ہوں، پیچھے نہیں رہا، سجدے میں گر گئے. کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد اليوم. اے اللہ اگر یہ میرے تھوڑے سے ساتھی آج یہ ختم ہو گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ اللہ نے اسی وقت اپنا فرشتہ جبریل بھیجا. سورۃ انفال پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ نے کہا استستغیثون ربکم، تو نے اپنے رب کے سامنے اپلیکیشن دی. استغاثہ کہتے ہیں درخواست کو دائر کرنا، اپنی مدد کے لیے درخواست دائر کرنا استغاثہ کرنا کہتے ہیں. استستغیثون ربکم، تو نے اپنے رب کے سامنے استغاثہ دائر کیا. فاستجاب لکم، تیرے رب نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور رب فیصلہ لکھنے لگا ہے. فیصلہ کیا لکھتے ہیں؟ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تیری مدد کر رہا ہوں. جب فرشتوں کو کہا فلاں فلاں فرشتوں تیار ہو جاؤ، تو پھر کہا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو وحی کر کے کہا
اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتوں میں تمہیں نہیں بھیج رہا، اپنے نبی کی مدد کے لیے میں خود بھی جا رہا ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ہمت کر کے پھر دعا بھی اللہ سے کرے۔ ہم دعا کا مذاق اڑاتے ہیں، لو جی دعاواں نال مسئلے تو حل نہیں نہ ہوندے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر اللہ کی تقدیر کو بھی کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولادیں ہیں تو انہیں بھی دعا دیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، اگر وہ بھٹکے ہیں تو ان کی اصلاح کی، ان کی ہدایت کی دعا کریں، انہیں بد دعا نہ دیں، ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ اگر قوم میں بے راروی دیکھتے ہیں، ہم اپنی قوم کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری قوم، آپ دیکھیں نبی کریم کو طائف میں مارا، انہوں نے اتنا مارا کہ خون آپ کے جسم اطہر سے نکلتے ہوئے آپ کا جوتا بھر گیا خون سے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، ساتھ جبریل ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے طائف کی بستی کے سارے لوگوں کو پیس کے رکھ دو جنہوں نے آپ کو اذیت دی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ کہا آج یہ نہیں مانتے، کل ان کی اولادیں مان جائیں گی۔ اور واقعتاً جن لوگوں نے سعودی عرب میں طائف دیکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ میں جب میرا جانا ہوا تو وہاں طائف شہر کے وسط میں سب سے بڑی مسجد ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ 12:30 بجے ظہر کا وقت تھا، 11:30 بجے مسجد میں ایسے تھا جیسے 5 منٹ رہ گئے نماز میں، لوگ اس طرح مسجد میں اکٹھے تھے۔ اور یہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب دعائیں کریں گے تو اللہ ابو جہل کے بیٹے کو بھی بدل دیتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، جب بھی عموماً ہم کہتے ہیں تو ابو جہل دی اولاد لگنا ہے، ابو جہل کی اولاد اتنی نیک تھی، آج اگر کوئی مفسر قرآن کا ترجمہ یا تفسیر لکھتا ہے تو ان مفسرین میں سے ایک اکرمہ بھی ہے جنہوں نے قرآن کو اتنا سمجھا اور اس طرح پھیلایا کہ آج کوئی بھی مفسر جو ہے ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ ابو جہل کی اولاد کو بھی اصلاح کر سکتا ہے، اور وہ یہ سب کچھ دعا سے ممکن ہے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جس بے راہ روی کا اور جس یعنی لاپرواہی کا شکار ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کر دے، اللہ ہمارے بزرگوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے جوانوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے نوجوان بچوں کے دلوں کو بدل دے، اللہ ان کی جوانی اسلام کی جوانی کا سبب بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔